اللہ وحدہ لا شریک پاک کلام پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مولا کریم حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے جی، اس مالک نے ہمیں کریم آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا مرتبہ احسان ہے اس مالک کا کہ اس نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے اور اپنی اطاعت کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے ساتھ محبت کے رشتے میں اللہ نے ہمیں منسلک فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مظاہر بنائے ہیں اور اہل بیت اطہار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو اہم ترین مظاہر اور مظاہر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل فرمایا۔ حضور نے اپنی قرابت اور اپنی اہل بیت کی محبت کو ہمارے اوپر فرض اور واجب قرار دیا ہے، اور یہ وجوب مذکورہ حکم الہی سے ثابت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے تبلیغ و رسالت کے ذریعے ہم پر جو احسان فرمایا ہے، کریم آقا جی اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کوئی اجر طلب نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تبلیغ کی ہے مجھے اجر دے دو، نہیں، آپ نے کوئی سوائے اس کے کہ ہم اہل بیت اور قرابت سے محبت کریں، حضور کے خانوادے سے ہم محبت کریں۔ حضور نے یہ ہم سے، میں قربان جاؤں جی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے غلاموں کو یہ سعادت نصیب کی ہے کہ حضور کے غلام سب سے ہی محبت کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی بات ہو تو ہماری نگاہیں جھک جاتی، عزت سے، آبرو سے، محبت سے، پیار سے۔ عمر فاروق اعظم کی بات ہو، عثمان غنی کی بات ہو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات ہو، حسنین کریمین کی بات ہو، حضرات صحابہ کرام کی بات ہو، حضرات اولیاء اللہ کی بات ہو، آپ جدھر بھی دیکھیں گے ہماری محبت کا ایک ہی اصول ہے، وہ ہے محبت رسول۔ جو میرے نبی کے قریب ہوتا چلا گیا ہم اس کی عزت اور احترام اور اس سے محبت کرتے چلیں۔ ہمیں حضور کے گھر سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے در سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کی ازواج سے بھی پیار ہے، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اپنی ماں سے محبت کون نہیں کرتا ہے جی؟ ہمیں اپنی ماؤں سے بھی پیار ہے، ہمیں حضور کے صاحبزادوں سے بھی پیار ہے، حضور کی صاحبزادیوں سے، خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا سے ہماری محبت، ام کلثوم سے ہماری محبت، بی زینب سے ہماری محبت، رقیہ سے ہماری محبت، میرے نبی کی ساری شہزادیوں سے ہمیں محبت، حضور کے صاحبزادوں سے محبت، حضور کے نواسوں سے محبت، حضور کی نواسیوں سے محبت۔ یار وہ تو رو جس شہر میں سونے نبی آئے ہمیں اس سے بھی محبت ہے، ہمیں تو اس سواری سے بھی محبت ہے جس پر حضور نے سواری فرمائی ہے، وہ شہر بھی ہمارے لیے قابل احترام۔ یہ محبت کیا ہے؟ الشرف المعبد۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأہل الارض۔ آسمان والوں کے لیے ستارے ضمانت کی علامت ہے، اور زمین والوں کے لیے میری اہل بیت ضمانت ہے اس بات کی کہ یہ امان ہیں، ان کے صدقے امان ہیں۔ جب تک ان کی محبت، پیار، الفت، عظمت ان سے نسبت قائم رہے گی، یہ دنیا قائم رہے گی، امان میں رہے گی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسلام کی بنیاد میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت صحابہ کرام کی محبت ہے اور ان کی اطاعت بجا لانا ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لم تضلوا اتبعتموہما وہما کتاب اللہ واہل بیتی عترتی۔ امام حاکم نے مستدرک میں اس کو نقل فرمایا ہے 4577 نمبر پر، اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میری اہل بیت ہے۔ سامعین ضمیل احترام والاحتشام، اہل بیت کی عظمت اور شان پر میں تقریباً پچھلے 2 سے 3 جمعۃ المبارک بیان کر چکا ہوں۔ آج جو مقصد عرض کرنے کا ہے وہ آج بالخصوص ان شقی، بدبخت اور ان منحوسوں کا ذکر کرنا ہے، ان کے عبرت کا ذکر کرنا ہے، ان کے انجام کا ذکر کرنا ہے، جنہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو اور آپ کے رفقاء کو کربلا میں شہید کیا۔ حضور کا ایک فرمان سماعت فرماتے چلیں، حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا۔ یہ مسند امام احمد کے اندر 4 جلد میں صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر ایک مثال بڑی مشہور ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یعنی یہ ہماری دنیا کے اندر، اور یہ حقیقت، یہ کہاوت کب حقیقت کا روپ دھارتی ہے؟ جب عبد الملک کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ یہ مختار ثقفی جب براجمان ہوا مسند پر، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمین پر میں بھی رہوں اور جن لوگوں نے حضرت امام علی مقام کو شہید کیا، آپ کے رفقاء کو شہید کیا، وہ بھی اس دنیا پہ چلتے پھرتے رہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میں ان کو کیفر کردار تک نہ پہنچاؤں تو لعنت ہے مجھ پر، اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا۔ ظاہری بات ہے، حکومت کا آرڈر آ جائے تو کس کی جرت ہے نافرمانی کرنے کی؟ سب نے جناب قاتلین حسین کے نام ایک ایک کر کے لکھنا شروع کیے اور بتانا شروع کیے۔ مختار نے ایک ایک کو قتل کرنا اور سولی پر لٹکانا شروع کر دیا۔ آ جاؤ بھائی، سامعین ذویل احترام والاحتشام، 40,000 بندہ حضرت امام علی مقام کو شہید کرنے کی مہم میں شامل تھا، اور اس بندے نے ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ آ جاؤ بھائی، ان میں سے چند کا میں آپ کو جو مشہور کردار ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے مین اور مرکزی کردار کون سا ہے؟ یزید ہے، اللہ تمہاری خیر کرے۔ یہ مرکزی کردار ہے، چونکہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار تھا۔ جس وقت شہرت، اقتدار، پیسہ، یہ 3 چیزیں اکٹھی ہو جائیں نا تو پھر اللہ کی رضا 99% نہیں آتی۔ 1% اللہ کس کو عطا فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی دی، اقتدار بھی دیا، پیسہ بھی دیا اور اپنی اطاعت بھی دی۔ داؤد علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہاں جی، یہ بڑی جو ہے نا، یہ شاذ و نادر، اربوں خربوں میں آپ کو 2-4 مثالیں بالکل 1% آپ کو ملیں گی، اربوں خربوں میں۔ ورنہ جیسے ہی پیسہ آتا ہے، اقتدار آتا ہے، شہرت آتی ہے، بندے کے اندر فرعون بیٹھ جاتا ہے۔ ایک بہت بڑا نام، یہ تقریریں کرنے والے خطیب بہت بڑا نام، ہو انٹرنیشنل لیول کا نام۔ وہ ایک بچہ نا بیچارہ بھاگا آیا اس کے ساتھ سلام کرنے کے لیے، اتر لے رہے بیچارہ میرے نال حضرت صاحب سلام فرمانے اور کہہ رہے چلے پر
کیونکہ حضرت صاحب لینڈ کروزر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آیا تو ٹھیک ہے، پرت دفعہ گھٹیا آدمی، چھوٹا آدمی. اقتدار، پیسہ، شہر، یہ تین چیزیں، یہ تین ایسے سانپ ہیں، یہ ایسے نمرود ہیں، جب لڑ جائے نا تو بندے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پھر انجام، آخرت کے انجام کا کوئی جو ہے نا جی نہیں ہوندی. وہ کہندے نے اے دنیا مٹھی، اگلا کہیں ڈٹھی. جی ایک بابے نو میں تبلیغ کرن گیا تو وہ کہنے لگا، میں ان کا بابا جی کو نماز شماز پڑھو، ماشاء اللہ آپ کی اتنی بڑی داڑھی ہے. ہاں جی آپ تاش کھیلنا ہے، یہ تاش کھیلنا ہے اس عمر میں، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ہاں جی. تو میرے نال دے ساتھی سے کہنے لگے، او تیری لتاں قبر چ ہو گئی نے، حالی بھی تینوں حیا نہیں آ رہی. کہنے لگی لتاں ہی قبر چ گئی نے، باقی تو باہر ہی بیٹھا نا، باقی تو باہر بیٹھا نا، میں نے کھیل لینے چل جاتا ہوں کہ. ہاں جی پھر آخرت کی فکر کو نہیں ہوتی. امام عالی مقام اور آپ کے رفقا علیہم الرضوان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں، اور اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا. بد نصیب یزید صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت اور خباثت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے اندر حواریین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا. 61 ہجری میں اس نے یہ محرم کے اندر یہ اس نے عظیم، اس دنیا کا عظیم شخص، اس کائنات عالم کا خوبصورت ترین نوجوان جس کو شہید کیا، اور صرف 3 برس 6 مہینے کے اندر حکومت ہو گئی، ختم ہو گئی، چھٹی. اور پھر آپ یہ الکامل فی التاریخ کے اندر تیسری جلد میں 464 نمبر صفحہ اس کا، اس یزید کی شر سے امت مسلمہ کو امان ملی. اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا. ہاں جی ہمارے یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے نا جی، بادشاہ دے پتر بھی بادشاہ. ہاں جی جڑے اج کل بادشاہ نے انہاں دی اولاد بادشاہی کرے گی نا جی. ہوں تے ورگے یا تے میرے ورگا جڑا ہے نا جی شدر قسم کا بندہ تو نہیں اٹھ کے وہ سیاستدان بنا گی، حاکم بنا گی. بادشاہ ہیں یہ تو بادشاہ لوگ ہیں جی. ہماری خالے میں ادھر کہتے وہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیں دی، ٹیکس نہیں دیں دی. ایمان سے بتاؤ یار، کوئی بھی آپ بل اٹھا کے دیکھو 17 قسم کے ٹیکس لکھے ہوتے ہیں، 17 قسم کے ٹیکس. وہ کھال اتار لی ہماری، ابھی بھی کہتے ہیں ٹیکس نہیں دیں دی. بھائی پانی لئیے تو اسی ٹیکس دینے ہیں. ہاں جی بجلی لئیے تو اسی ٹیکس دینے ہیں. تندور تو جا کے روٹی لئیے تو اسی ٹیکس دینے ہیں. آٹے دے ہوتے ٹیکس، دنیا دی ہر چیز دے ہوتے ٹیکس. ایمان سے بتائیں، بجلی کے بل ہم دیں، پانی کے بل ہم دیں، گیس کے بل ہم دیں، پٹرول گاڑیوں میں ہم اپنے پیسوں سے ڈلوائیں، گھروں کے اندر ہم کرائے دے کے رہیں، یہ جس کے اپنے ہاں جی وہ اپنے پیسوں سے گھر خرید کے. بھائی ہر چیز کوئی بھی شے ہے نا جی، چاہے میں آپ کا خطیب بھی ہونا، میں بھی دکان پہ جاؤں گا، انہوں نے کہا دی صاحب پہلے پیسے کٹو پھر کوئی چیز ملے گی. یہ نہیں ہو سکتا آپ ہمارے خطیب ہیں تو ہم آپ کو فری دے دیں. کوئی کسی طرف سے ہمیں کوئی جو ہے نا ریلیف ہے ہی کوئی نہیں. اور انہاں دی نسل در نسل ہر شے فری ہے جی، نسل در نسل فری. گڈیاں فری، نوکر فری، رہائشاں فری، بجلی فری، گیس فری، پانی فری، نوکر چاکر انہاں دے فری، ہر چیز ان کو فری. اور بادشاہاں دے پتر بادشاہ ہی ہوندے نے، نواباں دے پتر نواب. ہاں جی ساڈی جو مزدور قوم ہے وہ ساری زندگی مزدوری کرتی رہ جاندی. ساری اولاد بھی مزدوری کرتے، اسی بھی مر جانا سے مزدوری کرتے ہیں. ساری اولاد نے بھی سانوں اقتدار نہیں ملنا آ رہا. اقتدار ملتا بادشاہوں کے بچوں کو. وہ تخت جس کی خاطر یزید نے اتنے جتن کیے، اس تخت کے اوپر صرف 3 سال 6 مہینے رہا. بعد میں اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا. لو جی 2 مہینے دے اندر وہ بھی گیا. 2 مہینے کے بعد وہ بھی مر گیا. نہ باپ کو بادشاہت نصیب ہوئی، نہ اولاد کو بادشاہت نصیب. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے. اے خاک بتا زور یزید
آج کہاں ہے، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سب سے مرکزی کردار یزید، بادشاہ نصیب نہیں ہوئی، اولاد کو نصیب نہیں ہوئی، آپ بھی بیچارہ محروم گیا، اولاد بھی بیچاری محروم گئی۔ لیکن ایک بات ہے، قیامت تک کے لیے لعنت ضرور لے گیا ہے، قیامت تک کے لیے جناب لعنت ضرور لے گیا۔ اب آنے والی نسلوں میں بھی کوئی یزید کا معترف نہیں ہوگا، جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا جی۔ دیکھو ہم داتا صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آپ کا نام علی بن عثمان ہے، ہاں جی، ہم علی نام رکھتے ہیں، عثمان نام رکھتے ہیں۔ ہمیں حضور خواجہ غریب بن نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پیار ہے، ان کا نام معین الدین ہے، ہم معین الدین نام رکھتے ہیں، ہاں جی۔ ہمیں حضور بابا فرید سے پیار ہے، گنج شکر سے فرید الدین آپ کا نام ہے، ہم فرید نام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں جس سے پیار ہے نا جی، جس کو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم اس کا نام رکھتے ہیں، جو بھی ہستی ہو۔ آپ ایسا کریں، جو یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہو، کم از کم اپنے پتر کا نام تو یزید رکھو نا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ نے وہ نام بھی گالیاں بنا دی ہیں قبلہ، اور نام بھی گالیاں بنا دی ہیں جن ناموں نے اہل بیت سے پنگا لیا ہے، ان کے ساتھ گستاخیاں کی، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں بکواسات کی ہیں، ہاں جی۔ جس بندے نے حضرت امام علی مقام آپ کے رفقا کے ساتھ، اب دوسرا مرکزی کردار جو ہے وہ ہے جی ابن سعد کا۔ مختار نے ایک دن کہا کہ کل ایک شخص کو قتل کروں گا، میرے اس عمل سے تمام مومنین اور ملائکہ و مقربین بھی خوش ہوں گے۔ دوسرے دن صبح کو مختار نے ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا، اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار نے اس سے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ خلوت نشین ہو گیا، اب وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا واہ بھائی واہ، بڑا صوفی ہو گیا، یعنی حکومت کہاں ہے، رہ کی حکومت کہاں ہے، جس کے لیے فرزند رسول کا خون بہایا تھا، یعنی حضرت عمر عبداللہ بن عمر سے کوفی آئے نا جی، کوفی، اور انہوں نے پوچھا جناب یہ حج کے دوران جب بندے نے احرام پہنا ہو تو کیا مچھر مارنا جائز ہے، ہم مچھر مار سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا واہ واہ صوفی ہو، عراق سے آئے تھے وہ لوگ، ہاں جی۔ آپ نے فرمایا جب امام علی مقام کو شہید کیا تھا اس وقت تم نے پوچھا تھا کہ امام علی مقام نواسہ رسول کو، خون رسول کو شہید کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب مچھر مارنے کے بارے میں تم مسئلہ پوچھ رہے ہو، لیکن جب نواسہ رسول کو شہید کیا گیا اس وقت تمہیں مسئلے نہیں یاد آئے تھے؟ چلو دفع ہو جاؤ، تم مچھر مارو، تم مکھی مارو، تم بندہ مارو، جو مرضی کرو، تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا، تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ رہ کی حکومت کے لیے جناب نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا، تو آج وہ کدھر گئی حکومتاں، وہ تخت نشینیاں کہاں گئیں؟ حضرت امام علی مقام کا جب خون بہایا اس وقت تو اس کو بڑی حرص تھی حکومت کی، آج وہ کدھر ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب مختار نے اپنے کوتوال کو ابو عمارہ کو بھیجا کہ جاؤ ابن سعد کا سر کاٹ کے لے کے آ، ایڈا صوفی جڑا گھر بڑھ کے بیٹھا ہے نا، کڈو انہوں باہر، کڈو اندر سر اتار میرے کو لے کے آ۔ وہ ابن سعد کے پاس گیا، اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار نے حفص سے پوچھا پہچانتے ہو یہ سر کس کا ہے؟ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر کہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے اور اب ان کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ مختار نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو اور تمہیں بھی زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، جتھے پیو گیا اتھے پتر جاوے، چلو شاباش۔ پھر باپ کے ساتھ بیٹے کو بھی اس نے قتل کیا۔ چلو باپ کا سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ اور بیٹے کا سر امام علی اکبر کا بدلہ اس نے لیا، اگرچہ وہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ امام علی مقام ہے، علی اکبر ہے جناب، ہاں جی۔ حضرت جی رب کعبہ کی قسم ہے، خان ہے، پٹھان ہے، چودھری ہے، ملک ہے، راجپوت ہے، کتنی نسلیں ہیں، ساری نسلوں کو آپ اکٹھا کریں، ایک سید زادے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سید زادہ ہے، وہ خون رسول ہے جناب،
خان پٹھان چودھری سب چھوٹے، سب ان کے در کے نوکر ہیں جناب. ہم ان کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے. ان کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، ان کی رگوں میں خون رسول دوڑ. وہ شرافت ان کو کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان بنا دیتی. اب پھر ہم کہیں ان کے ساتھ کوئی مقابلہ کر لے، او بابا ہم تو اس سواری کا بھی مقابلہ کسی سے نہیں کرتے جس پر سونا نبی ہمارا سوار ہوا ہے. ہم اس سواری کو کسی کے برابر نہیں سمجھتے، تو کیا ہم امام عالی مقام کے برابر کسی کو سمجھیں گے؟ بھائی جان سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں. اللہ اکبر. جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ جناب اللہ کی بارگاہ میں جواب تو دینا ہوگا نا. اس دنیا کی ہر عدالت سے ہم فرار حاصل کر سکتے ہیں. میرے شیخ نے ایک مرتبہ کہا تھا، بیٹا اس دنیا کے اندر ہر چیز بکا ہوا ہے، صرف صحیح قیمت کا پتہ ہونا چاہیے. ہر چیز ملتی ہے، ہر چیز بک جاتی ہے. اور ان ایام میں تو ہم نے خوب دیکھا ہے جناب، پاکستان میں ہر چیز ملتی ہے، بس صحیح قیمت کا پتہ ہونا چاہیے. کون کس قیمت پہ بکتا ہے، وہ قیمت آپ کے پاس بھی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے. دنیا کی ہر طاقت، ہر سیٹ. وہ ایک آیا میرے کول، میں فلاں جاجدہ جی میں خاص کار خاص ہاں. میں کہ جی اچھا جی ماشاء اللہ تسی انج کرو 8 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਸੀਟ ਦਾ ਨਾਇਬ ਕਾਸਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ. پہلے تسی ساڑھے کو اپائنٹمنٹ لیٹر پکڑو، اس تو بعد سانو پیسے پڑھاؤ. یہ میرے ساتھ ذاتی ہوا ہے، مجھے پتہ ہے. قیمت کا پتہ ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے پاس. ہر چیز بکتی ہے. کائنات میں نہیں بکتا نا تو عشق رسول نہیں بکتا. خدا کی قسم ہے. دنیا کی بڑی بڑی دولتیں، بڑے بڑے اقتدار، حضرت امام علی مقام کو صرف اتنا کہا گیا تھا آپ خاموش ہو جائیں، چپ کر کے بیٹھ جائیں. یار میں بعض اوقات میں نے یہ کالم بھی ایک لکھا تھا، اس میں نے یہ کہا تھا کہ یار ہمارا عالم یہ ہے، اہل بیت سے محبت کا عالم یہ ہے ہمارا، کہ ہم نے کتنی ان سے بے رخی اختیار کی ہے. حضرت حسنین کریمین، یہ حضرت امام علی 56 سال کی عمر میں یا 54 سال کی عمر میں آپ کا شہادت ہوئی. یا تو آپ خطیب سے واقعات سنیں گے آپ کے بچپن کے، کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا بچپن گزرا ہے، خاتون جنت کے ساتھ ان کا بچپن گزرا ہے. مسجد نبوی میں اس کے چند واقعات ہیں، چند احادیث ہیں ان کی بچپنے کی. یا پھر سیدھا میدان کربلا ملتا ہے، یا بچپن ملتا ہے 6 سے 7 سال کی عمر یہاں تک بس، یا پھر ڈائریکٹ آ گئے میدان کربلا میں. یہ جو بیچ میں جوانی کا حصہ تھا یہ کدھر چلے گئے تھے بھئی؟ 7 سال کی عمر کے بعد میدان کربلا تک یہ دونوں شہزادے کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت امام حسن پاک کا واقعہ ملتا ہے تو زہر کا واقعہ ملتا ہے. بچپن ڈائریکٹ زہر کا واقعہ. یا صلح کا جو حضرت معاویہ سے آپ کی صلح، یہ واقعہ ملتا ہے. اس کے بعد یہ دورانیہ کدھر گیا یار؟ جو جوان 56 سال 54 سال عمر ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے یار. 7 سال کے بعد بندہ 50 سال عمر گزار چکا ہے، اس سے زیادہ ہو کے 55 سال کے قریب ہو کے بندہ اس دنیا فانی سے جا رہا ہے. آخر کوئی نہ کوئی، میں اب جہاں بھی میری پوسٹنگ ہوئی، جہاں پہ بھی میں نے خدمت دی ہے، آخر وہاں کے لوگ مجھے جانتے تو ہیں نا جی. کچھ نہ کچھ واقعات میرے ان کے پاس موجود ہیں. اب مجھے چند دن پہلے کشمیر سے فون آیا، میرا ایک رسالہ میں نے تحریر کیا تھا بہت عرصہ پہلے، آج سے 17-18 سال پہلے، شان غوث الورا اور دور حاضر کے پیر و فقیروں کے لیے لمحہ فکریہ. وہ اس بندے نے مجھے بتایا جی میں نے 17 سال پہلے آپ کا یہ رسالہ میں نے لیا، اور آج میں دوبارہ اس کو پڑھ رہا تھا، مجھے آپ کی یاد آئی، مجھے فلاں واقعہ آپ کا یاد ہے جب آپ سے ملا. لیکن حضرات حسنین کریمین کے واقعات ہمیں نہیں ملتے یار. تو یہ ستم کبھی کسی نے کیا ہی نہیں کہ ہم کبھی
ان کی جوانی کے واقعات کو ہم تلاش کریں، ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں، مکھی پہ مکھی ماری جا رہے ہیں. جو ایک دفعہ کتاب کسی نے لکھ دی، کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں، کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں. بس ایک نے لکھ دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہی مضمون پھر آگے چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے. میں کافی عرصے سے تحریر تقریر کے میدان سے اللہ ماشاءاللہ کچھ سالوں میں، دسیوں سالوں میں کوئی ایسی کتاب سامنے آئے جو پہلے کسی نے نہ لکھی ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا ادھر سے اٹھایا، تھوڑا سا ادھر سے اٹھایا، تھوڑا ادھر سے اٹھایا، اور بعض یہ بھی تکلیف نہیں کرتے، وہ پورا کا پورا مواد نقل کر کے اینڈ میں صرف مصنف کا، مؤلف کا نام ہٹا کے اپنا نام چپکا کے چلو جی مکھی پہ مکھی مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. او بھائی یہ واقعات ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گئے ہیں. حضرات حسنین کریمین کا بچپن سب کو یاد ہو چکا ہے، میدان کربلا سب کو یاد ہو چکا ہے. کم از کم یہ تھوڑی تکلیف کرو، محقق لوگ ہو. حضرت میری نا جی ایک کتاب جو مکمل سیٹ ہے، کوئی آتا ہے 3 لاکھ روپے کا، کوئی آتا ہے 4 لاکھ روپے کا. چھوٹی سے چھوٹی میری کتاب جس سے میں نے مطالعہ کرنا ہے وہ 80,000 روپے کی، 70,000 روپے کی. اب میں کس کو کہوں جی مجھے 70,000 روپے کی کتاب کا سیٹ لے دو جی، میں نے مطالعہ کرنا ہے. میں نے کہیں لے کے دینا ہے، کسی نے بھی نہیں. اچھا جی، اللہ نے توفیق دی، 20,000 روپے کا یہ ایک پرزہ لیا جی، اس میں سارے زمانے کی کتابیں آ گئی. دنیا کی ہر لائبریری کی، اکثر لائبریریوں کی ایکسیس اس میں آ گئی. اب میں کسی بھی دنیا کی لائبریری کی کوئی بھی کتاب کھول کے پڑھ سکتا ہوں. آہستہ 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 ساری کتابیں جو ہے وہ اکٹھی ہوتی جا رہی تھی. اب زیر مطالعے کے لیے ہمارے لیے یہ کافی ہے، لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے تحقیق کے لیے پیسہ، جن کے پاس ہے، جو اپنا انگلینڈ بھی جا سکتے ہیں، جو لندن امریکہ بھی جا سکتے ہیں، جن کے پاس انواع پیسہ ہے، کم از کم وہ لوگ لکھ نہیں سکتے، لکھوا تو سکتے ہو یار. اس پہ کام کرو نا. جو تشنا ہیں، جو موضوعات اس وقت ضرورت ہیں. حضرت مجھے یہ بتائیں، میں بچوں کی تربیت تو کر لوں، بابوں کی تو کر لوں، جو جوانی کی مثالیں میں کس کی دوں گا؟ جوانی کی مثالیں ہم کس کے دیں؟ سب سے خوبصورت مثال در رسول کی ہے، گھرانہ رسول کی ہے. تو جب میں حسن کی کسی کو مثال دوں کہ حسن کی جوانی ایسی تھی، حسین کی جوانی ایسی تھی، تو ایمان سے بتائیں اس جوان کی طبیعت میں، اس کی تربیت میں فرق آئے گا کہ نہیں ہے؟ آج حضرت صاحب جتنا مرضی کوئی جو ہے نا اکھڑ مزاج طبیعت کا آدمی ہو، جب ہم اسے کہتے ہیں نا تیرے سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو وہ بالکل اکھڑ مزاجی ختم ہو جاتی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے. بالکل وہ آنکھیں جھک جاتی، ٹھیک ہے سن نبی کا فرمان ہے، جب یہاں پہ کیا کیا جائے. تو جب ہم ان کی مثالیں دیں، صرف خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی کیوں کتابیں لکھی گئی؟ میرے نبی کے دوسرے جو جگر گوشے تھے ان کے اوپر کیوں نہیں تحقیق کی گئی؟ حضور کے دوسرے ام کلثوم بھی ہیں، زینب بھی ہیں، رقیہ بھی ہیں، یہ میرے نبی کے جگر گوشے ہیں. میرے نبی کے ان جگر گوشوں، میری 3 بیٹیاں جی، تینوں بیٹیاں میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تینوں بیٹیوں سے مجھے میرے سونے نبی کی 4 شہزادیاں، حضور کو چاروں سے محبت ہے. کون سی ایسی بیٹی ہے جس سے اس کا باپ پیار نہیں کرتا؟ بڑی دنیا کا لانتی ترین شخص ہوگا جو اپنی بیٹی سے پیار نہیں کرتا. ہاں جی، ورنہ ہمارے اسلام کے اندر تو ہمیں ہمارے نبی سے یہی سبق ملا ہے، شہزادی تیری کوئی بھی ہو، چھوٹی بیٹی ہو، پھر بھی چھوٹیوں کے ساتھ ویسے زیادہ پیار ہوتا ہے. خاتون جنت سب سے چھوٹی تھی، اس لیے ان سے زیادہ پیار تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی شہزادیاں محروم رہ گئی، پیار کا حصہ ان کو بھی ملا جتنا ان کے نصیب میں آیا. یار ان کا کردار سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ مکھی پہ مکھی ہم مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. ان کو لے کے آؤ نا جی، ان کا کردار سامنے لے کے آئیں، ان کی سیرت سامنے لے کے آئیں. ورنہ عالم وہی ہوگا، ڈرامے اور فلمیں یہ ہائی جیک کر جائیں گی ہماری خواتین کو. پھر ہماری گھر کی خواتین ہاتھوں میں موم بتیاں پکڑ کے کہیں گی میرا جسم میری مرضی. ہاتھوں میں موم بتیاں پکڑ کے یہی کہیں گی، کیونکہ ابھی ہم نے کبھی ان کو سکھایا ہی نہیں نا جی. اب مارکیٹ میں چلے جائیں، نئے موضوع پر آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی کہ تحقیقی موضوع. ایک تفسیر آئی بڑے عرصے کے بعد، تقریباً اس وقت سن 2023 کا اگست چل رہا ہے، تقریباً میری معلومات کے مطابق 3 لاکھ قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا چکی. وہ تمام کی تمام
اب آہستہ آہستہ صرف لائبریریوں کی الماریوں کی زینت بن کے پڑی ہوئی ہیں. جب تک ان لائبریریوں کی الماریوں کی وہ عمر ہے وہاں تک وہ چلتی رہی. بڑے عرصے کے بعد کسی نے ایسی تفسیر لکھی جو عام انسان کو پڑھنے میں بھی سمجھ میں آئے. تبیان القرآن شاید ادھر پڑھی ہوگی. تبیان القرآن غلام رسول شہیدی صاحب نے لکھی, بڑی خوبصورت تفسیر لکھی. اس بندے نے نیوٹرل ہو کے باقیوں سے ہٹ کے تحقیق کے میدان میں اس نے قدم رکھا. مزہ آیا کہ یار اس بندے نے کوئی ایسی بات کی ہے جو ہمارے اہل سنت کی صحیح ترجمانی کر رہی ہے, اور واقع قرآن و حدیث سے حوالہ دے کر پورے موازنے کے ساتھ بات کو ایمانداری سے یہ بندہ لکھ رہا ہے, ورنہ مکھی پہ مکھی ماری جا رہی. البتہ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام, حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خولی بن یزید, یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن انور کو جسم اقدس سے جدا کیا. یہ وہ بدبخت ترین انسان. مختار نے اپنے کوتوال ابو عمارہ کو چند سپاہیوں کے ساتھ اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا. لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا. جب اس بدبخت کو معلوم ہوا تو ایک کوٹھڑی میں چھپ گیا. تاریخ طبری کی 4 جلد 531 نمبر صفحہ, اور ابن کثیر کے اندر بھی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اسی طرح 8ویں جلد میں اسی طرح لکھا ہوا. گھر میں جب چھپ گیا تو کہنے لگا بیوی کو بتانا نہیں, میں اندر ہوں. آخر بیوی ہے, باہر گئی. حضرت جی رشتے ہیں. میرا سنن نبی ارشاد فرما رہا ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی کائنات عالم میں اس وقت تک ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا, مومن نہیں ہو سکتا, جب تک وہ بندہ مجھ سے ساری کائنات کے رشتوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے. ماں باپ بہن بھائی سب رشتے پیچھے رہ جائیں اور سب سے پہلے میری ذات ہو, اس وقت تک وہ ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتا. جناب ٹھیک ہے مسلمان ہے, کلمہ پڑھ لیا, بس ٹھیک ہے چلو. اگر ایمان کا مزہ چکھنا ہے, کامل مومن ہونا ہے, تو پھر بھائی سب سے پہلے میں قربان جاؤں, جب بھی لگتا ہے کہ عشق رسول کی چمک تھوڑی سی دھیمی پڑ رہی ہے, اللہ ایک عاشق رسول کو اٹھاتا ہے جی, جو پورے عالم میں عشق رسول کی خوشبو پھیلا دیتا ہے. سن 1900 کے اندر انگریز کے فتنے نے اتنا غلبہ حاصل کر لیا, ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب شاید عشق رسول کی شمع بجھ جائے گی. اللہ نے غازی علم دین جیسا ایک نوجوان بھیجا جی. ہاں جی, اس بندے نے عشق رسول کی شمع ایسی جلائی, ایسی خوشبو پھیلائی پورے عالم میں, پھر میرے سونے نبی کا عشق اور اس کی خوشبو ہی پھیل رہی تھی. اچھا جی, یہ سن 2000 کا جب یہ سلسلے چلے, ہم نے کہا کہ اب یار میڈیا, یہ الیکٹرانک وار, یہ اس کو 5th جنریشن یا 6th جنریشن وار کہتے ہیں. ہاں جی, یہ وار اب ہمارے ایمانوں کے اوپر جو ہے نا جی وہ ایسے قابض ہو جائے گی. اللہ نے غازی ممتاز کے صورت میں اور بابا خادم حسین کی صورت میں 2 عشق رسول کے پھول کھلا دیے. ان دونوں عشق رسول کے پھولوں کی خوشبو ایسی عالم میں پھیلی جناب, میں نے ہر مسلک کے بندے کو یہ کہتے ہوئے سنا, جو بھی تھا مولوی خادم حسین عاشق رسول تھا, جو بھی تھا ممتاز حسین قادری عاشق رسول تھا. میرے استاد شاہ خادم حسین کے بارے میں تو سارا زمانہ ہی بول رہا ہے نا جی, وہ اپنے کیا غیر کیا, وہ مسلمان کیا, وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے جناب, وہ عشق رسول کی گواہی دیتا گیا ہے. ہم نے کہا نہیں حضرت جی, عشق رسول کی شمع جب بھی دھیمی پڑنے لگتی ہے, اللہ ایک ایسا عشق رسول کا پھول کہلاتا ہے جو اس مہک کو پورے عالم میں لے کے پوری انسانیت مسلمانوں کے مشام جان کو معطر کر دیتا ہے. اب یہ وہ خاتون تھیں, اگرچہ خولی بن یزید حکومت کا لالچی, اقتدار کا لالچی, پیسے کا لالچی, بیچارہ نہیں اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کر سکا. اب ٹوکرے پہلے تھوڑا سا 40-50 سال پیچھے جائے نا, تو ہمارے گھر والے وہ ٹوکرا رکھتے تھے مرغیوں کو بند کرنے کے لیے, ہے نہیں, جو تھوڑا سا دیہات سے تعلق رکھتے وہ جانتے ہیں مرغیوں کو ٹوکرے کے نیچے. یہ خولی صاحب اپنے اوپر ٹوکرا لے کے بیٹھ گئے. اب باہر نکلی بیوی, سینے میں عشق رسول تو تھا نا جی, نواز رسول کی محبت تو تھی نا, اور منہ سے کہہ رہی
مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا، اور اشارے سے کہہ رہی ہے او دیکھو لانتی چھپیا بیٹھا ہے، او بیٹھا ہے، منہ سے کہہ رہی ہے تاکہ بندہ سن لے بھائی مجھے نہیں پتا کدھر ہے، اور پھر اشارہ کر رہی ہے۔ یہ ہے عشق رسول جناب، سارے رشتے دنیا کے پیچھے ہیں اور عشق رسول اور محبت رسول سب سے آگے۔ سامعین ذوال احترام، شمر لعین قتل ہوا اور نصیر بدی یہ قتل ہوا، حکیم بن طفیل، یہ جتنے بڑے بڑے تاریخی کردار تھے تمام کے تمام کو اللہ وحدہ لا شریک نے عبرت کا نشان بنایا۔ حضرت امام علی مقام سے محبت اور الفت کا تقاضا آج یاد میں آپ کو عرض کروں، ہم تو کہتے ضرور ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اہل بیت سے محبت، حضرت علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ شہزادے آپ کے علی اکبر بھی علی اصغر بھی شہید ہوئے کربلا میں۔ علی اصغر کتنے سے؟ چھوٹے سے تھے، سب سے چھوٹا شہزادہ، انہوں نے دین پہ کمپرومائز نہیں کیا، دین پہ شہید کر دیا، قربان کر دیا۔ ہمارا آج عالم یہ ہے، آج ہم میرے الحمدللہ ویسے کلاس کی تعداد ہماری زیادہ ہوتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا، اکثر بچے اس لیے چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ ٹائم ٹیوشن کا ٹائم ہے جی، باجی نے ٹیوشن پڑھانی ہوتی ہے جی، تو لہٰذا ہم سپارہ پڑھنے نہیں بھیج سکتے۔ ہائے 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 واہ میرے مسلمان مجھے اپنی نسل میں نا جی کوئی ایسا بندہ بتاؤ، یہ جو ٹیوشنی بریڈ ہے، ٹیوشنی بریڈ، ہاں جی اس کو کیا کہوں یار، ولیتی بریڈ، اس بریڈ میں سے کوئی ایسا مجھے نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا پیس مجھے بتاؤ جس نے آپ نے ملک میں کو بڑا شاندار کردار ادا کر دیا۔ اس بریڈ میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ میں نا رب کعبہ کی قسم ہے، ممبر رسول پر بیٹھو، میرے سینے میں حدیث ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، صرف حدیث اور قرآن میرے ساتھ قبر میں جائے گا، باقی جو میں نے دنیا کا جتنا علم پڑھا ہے وہ تمام کا تمام قبر کے باہر ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا کہ جناب بس آگے جناب کی کوئی ہم مدد نہیں کر سکتے۔ میرے رسول کا فرمان، میرے نبی کا فرمان، میرے رب کا فرمان قبر کے اندر بھی جناب میرے ساتھ ہی جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ قرآن فرشتوں سے کہے گا، جب عذاب کے فرشتے آئیں گے، سورہ ملک کی ذرا تفسیر میں پڑھ کے دیکھیے گا، اگر دائیں جانب سے آئیں گے تو دائیں جانب اللہ کا قرآن کھڑا ہوگا، بائیں سے آئیں گے تو بائیں جانب اللہ کا قرآن کھڑا ہوگا، آگے سے آئیں گے پیچھے سے آئیں گے، اور جدھر سے بھی قبر میں آئیں گے آگے اللہ کا قرآن دفاع کر رہا ہوگا، نہیں جناب دنیا میں اس نے ہمیں سینے میں رکھا ہے، اس نے ہماری حفاظت کی ہے، آج ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کل حشر والے دن رب کعبہ کی قسم ہے اللہ اس قرآن کے صدقے کسی حافظ کو کسی عالم کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ میں آپ کو ریٹن میں لکھ کے دے سکتا ہوں، میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں، لیکن کوئی اس دنیا کے چیف آف آرمی سٹاف ہو، چیف جسٹس ہو، دنیا کی کیڑی طاقت ہو، وہ لکھ کے دے سکتی ہے ساڈا علم ساڈے نال قبر جائے گا؟ نہیں جائے گا جناب، جا ہی نہیں سکتا۔ تو رب کا خدا کے واسطے یہ جو بچوں کو قرآن پڑھانے 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے کی جو کلاس ہوتی ہے اس کو خاطر تم ٹیوشنوں میں بھیج رہے ہو، اور بچے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی نحوست ایسی ڈالے گا تمہارے بچوں کے دماغ کند ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، وہ تمہارے سر پہ جوتے بھی ماریں گے اور تم سے سارا کچھ لیں گے، تمہیں کچھ دینے والے نہیں۔ 20 سال دے نوجوان ہو گئے یار، 18 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی، ہن تک میرے سارے بچے بھی ہو گئے پڑھ کے، ہن یونیورسٹیاں بھی جان لگ گئے۔ یہ 20 سال کا جوان ٹیوشنی مافیا، یہ نویں بریڈ، انہیں کی کارنامہ سر انجام دیتا ہے۔ اسی نوکریاں بھی کیتیاں، پڑھائیاں بھی کیتیاں، سارا کام کیتے، اپنے خرچے آپ بھی چکے، ماں باپ نے بھی کھوایا۔ یہ صرف آپ کو کھانے کے لیے ہیں۔ ہم نے دین کو پڑھا ہے، اللہ نے رسوا نہیں ہونے دیا۔ دنیا پڑھو یار، دین کتابیں رکھ کے پڑھو، یہ نہیں کہ میں دنیا نہیں پڑھا ہوا، میں بھی دنیا پڑھا ہوں۔ اس دور میں سن 93 کے اندر میں کمپیوٹر چلاتا تھا، میرا وہ کزن ہے، اس نے MCS کیا اس دور میں، MCS کیا اس دور، آج امریکہ میں ہوتا ہے، اس کی اسائنمنٹیں میں لکھ کر، اس وقت ٹوٹل کوڈنگ کے ساتھ کمپیوٹر چلتے تھے۔ آج تو جناب جڑا مرضی منہ چوک کے کمپیوٹر چلا لیتے نہیں، سافٹ ویئر مجھے پتہ ہے، ہارڈ ویئر مجھے پتہ ہے، یہ نہیں کہ دین مجھے پتہ ہے تو دنیا نہیں پتہ، دنیا بھی ہم جانتے ہیں۔ خدا کے واسطے بچوں کو دین سے دور نہ کرو، کم از کم ان ہستیوں کے کردار
کو دیکھو امام علی مقام نے شہید ہونے کے بعد بھی نیزے کے اوپر بھی کیا پڑھا؟ اللہ تہاڈی خیر کرے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا اس آخری بچے سے لے کے پہلے بچے آدمی تک ایک گزارش ہے، یار اتنی نماز ضرور سیکھ لو، اللہ سے اتنا کلام کرنا ضرور سیکھ لو کہ آپ اللہ سے یہ تو کہہ سکیں گے اللہ ساری تعریفاں تیریاں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، ہم موت جاری ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو کہنا تو ہم سیکھ لیں نا جی، ہم اس کے کردار کو آج ڈسکس کر رہے ہیں جس نے نیزے پر بھی قرآن پڑھا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے، جنہوں نے ساری زندگی قرآن سے یاری لگائی ہے، آج وہ قرآن اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، آج وہ نبی کا نسبت رشتہ زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے بھی اہل بیت سے بھی قرآن سے بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔